اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ناظرین، جن لوگوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، سب سے پہلے ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے ہمیں سبسکرائب کیا ہوا ہے اور وہ ہمارے وظائف سنتے اور انہیں کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی مجرب اور بعمل وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ جو منہ سے نکالیں گے وہ پورا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو کلمہ توحید کی فضیلت بتائیں گے کہ آخر کلمہ طیب کی اتنی زیادہ فضیلتیں اور برکتیں کیوں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے میری امت کے ایک آدمی کو لائے گا اور اس کے سامنے گناہوں کے 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے۔ ہر رجسٹر حد نگاہ تک پھیلا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے پوچھے گا تو اپنے اعمال میں سے کس کا انکار کرتا ہے؟ کیا نامہ اعمال تیار کرنے والے میرے کاتبوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ وہ آدمی کہے گا نہیں یا اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اچھا ٹھہرو، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی بھی ہے اور آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تحریر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نامہ اعمال وزن ہونے کی جگہ چلے جاؤ۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ، اس چھوٹے کاغذ کے ٹکڑے کو میرے گناہوں کے ڈھیر سے کیا نسبت؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بندے آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں کے ڈھیر ترازو کے ایک پلڑے میں اور کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ گناہوں کے رجسٹر ہلکے ثابت ہوں گے اور کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ آخرت میں انسان کا نجات کا دار و مدار دو باتوں پر ہوگا، ایک ایمان اور عمل صالح، لیکن ایمان اور عمل صالح دونوں میں ایمان کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس ایمان کی بنیاد ہی کلمہ توحید پر ہے۔ قیامت کے روز عقیدہ توحید کی موجودگی میں اعمال کی کوتاہیوں اور لغزشوں کی معافی تو ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے میں بگاڑ کی صورت میں زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر بھی صالح اعمال بیکار ہوں گے۔ جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مرے، ان میں سے کوئی اگر روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیہ میں دے دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ جبکہ اگر انسان تقاضائے نفس اور شیاطین کے بہکانے میں اور دنیا کے کاروبار میں لگ کر اپنی زندگی کے اصل مقصد سے غافل ہو کر گناہ پر گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو ایسے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک کی بخشش ہی نہیں، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ یہاں ایک اہم نقطے کو بہرحال اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے سے جنت میں جانے کی ضمانت کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ جیسے چاہے اعمال کرتا رہے اور وہ گناہوں کی سزا پائے بغیر سیدھا جنت میں چلا جائے گا، بلکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ معاف کیے جانے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا۔ اور جس طرح مشرک کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے، اس طرح عقیدہ توحید کے ماننے والے کا دائمی ٹھکانہ جنت ہے۔
ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے ایمان کی بنیاد کلمہ طیب پر رکی ہوئی ہے۔ اگر ہم کلمہ طیب پڑھنے والے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہمیں کوئی شک و شبہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی ہم کوئی اعمال صالحہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے آج کا جو وظیفہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ نوٹ کر لیجئے اور اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس مقصد میں کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آج جمعرات ہے، جمعرات کے روز بعد از نماز عصر 500 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے السمیع پڑھ کر دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ آپ نے اس دعا اور آپ کے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس میں باری تعالیٰ ہے ایک کبیر المتعالی، یہ بھی جو آپ کے سامنے میں دوسرا وظیفہ بیان کر رہی ہوں، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ اس میں باری تعالیٰ ہے الکبیر المتعالی۔ ان دونوں ناموں کے اعداد کے مطابق یعنی 773 بار جو کوئی اس اسم کو پڑھے گا اور جو بھی دعا کی جائے گی، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی دعا قبول ہوگی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔